السلام علیکم جی، فیاض رامے آپ لوگوں سے مخاطب ہے اور امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور شکر الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ اور معذرت آپ لوگوں سے کوئی پچھلے 2-3 دن سے ملاقات نہیں ہو سکی کیونکہ میں سندھ موجود ہوں۔ اور بات کریں گے دانیہ شاہ کے مقدمے کے حوالے سے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دانیہ شاہ ڈاکٹر عامر لیاقت کی تیسری بیوی ہیں اور یہ وہ خاتون ہیں جنہوں نے دھوکہ دہی سے، فراڈ سے ڈاکٹر عامر لیاقت کی دولت ہتھیانے کے لیے ان سے شادی کی اور بعد میں ان کو بلیک میل کرنے کے لیے ان کی بیڈ روم کی پکچرز اور ویڈیو وائرل کی، جس پہ ایف آئی اے نے تصدیق کر کے اس خاتون کو اریسٹ کیا اور انویسٹیگیشن کمپلیٹ کر کے اس کو عدالت میں پیش کیا اور عدالت نے اس کی ضمانت مسترد کی اور اسے جیل بھیج دیا۔ اب بات لاسٹ ٹائم بھی لائیو سیشن میں سمیرہ عزیز کی موجودگی میں، جو کہ ایک سعودی جرنلسٹ، اور قیس سلیم میر کی موجودگی میں نے یہ بات کی تھی کہ ڈاکٹر عامر لیاقت کے جو 3 موبائل ہیں اور جس جگہ پہ ان کی ڈیتھ ہوئی تھی وہ آج تک اس کا فرانزک نہیں ہو سکا، اور وہ موبائل جو ہے ان میں جو ڈیٹا ہے اس کے ذریعے پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ ڈاکٹر عامر لیاقت کی جو ڈیتھ ہے وہ نیچرل نہیں ہے بلکہ ایک مرڈر معلوم ہوتا ہے اور اس کے پیچھے کچھ پس پردہ حقائق ہیں۔ اور اس حوالے سے میں نے یہ بھی بات جو ہے یہ بھی کلیئر ہونا چاہیے کہ کیوں رکھوایا گیا، تو ہماری کی ہوئی بات بالکل صحیح ثابت ہوئی اور دانیہ شاہ کی والدہ فیس سیونگ کے لیے اب چلی گئی سپریم کورٹ، اور سپریم کورٹ جا کر انہوں نے قبر کشائی کے حوالے سے ری ایگزامینیشن آف ڈاکٹر عامر لیاقت اور پوسٹ مارٹم کروانے کے حوالے سے اپلیکیشن دی ہے کہ تاکہ اصل حقائق جو ہیں وہ سامنے آ سکیں، اور ان کا ماننا یہ ہے یا ان کا الزام یہ ہے کہ یہ بشرا اقبال نے میڈیا کا پوسٹ مارٹم رکھوایا تھا۔ تو یہ دونوں طرف کوئی نہ کوئی کھچڑی پکڑی ہے، اور اس حوالے سے اگر بات کریں تو یہ بھی خبریں سامنے آ رہی کہ لاسٹ ٹائم جب عامر لیاقت صاحب وفات سے کچھ عرصہ پہلے ان کے پاس جو تقریباً 40 کروڑ روپے تھے جن کا بھی کوئی پتہ نہیں چل رہا، وہ بھی دانیہ شاہ کے علم میں تھا جو کہ غبن ہوا ہے، اور اس کا بھی ابھی تک تحقیقات اس حوالے سے چل رہی ہیں۔ اور بعد میں دانیہ شاہ نے الزام لگایا ایک لاہور کے یوٹیوبر، بہت ہی مشہور نام ہے یاسر شامی صاحب، ان کے اوپر۔ اب اس حوالے سے بھی ایف آئی اے چھان بین کر رہی ہے کہ اس میں کیا سچائی ہے، اور اگر ان کو مناسب ہوا تو میں بھی سننے میں آ رہا ہے کہ ایف آئی اے ان کو شامل تفتیش کرے گی اور اس حوالے تک اپنے آپ کو سیٹسفائی کرے گی کہ ان کا کوئی رول ہے، کیونکہ دانیہ شاہ نے جو الزام لگایا ہے وہ یہ لگایا ہے کہ ان کی ڈاکٹر عامر لیاقت کی نازیبہ ویڈیو جو ہیں وہ یاسر شامی نے بنوائی ہیں اور انہوں نے وائرل کی ہیں۔ تو میں اس حوالے سے یہ کہوں گا کہ بیسیکلی اس بات کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ دیکھیں، اس میں اتنے ایک نامور آدمی پہ الزامات لگانا، یہ میرے خیال میں دانیہ شاہ جو ہے یہ ایک سٹنٹ کھیل رہی ہے، اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یاسر شامی صاحب کا اگر نام یوز کیا جا رہا ہے تو ان تک یہ معلومات پہنچی کہاں، کیسے؟ لاسٹ ٹائم وہ بیڈ میں وہ تو موجود نہیں تھے، ڈیفینیٹلی بیڈ میں ہسبینڈ اینڈ وائف موجود تھے، اور انہوں نے تو یہ ویڈیو نہیں بنائی، یہ کس کیمرے سے ویڈیو بنی اور ان تک کیسے پہنچی اگر ان کے اوپر الزام لگایا جا رہا ہے؟ تو یہ بیسیکلی تمام تر چیزیں جو ہیں یہ انویسٹیگیشن سے جڑی ہوئی ہیں، اور ان تمام تر چیزوں کے حوالے سے تحقیقات ہو رہی ہیں کہ 40 کروڑ روپے کہاں گئے اور ڈاکٹر عامر لیاقت کی ڈیتھ کیسے ہوئی اور یہ پکچر نازیبہ ویڈیوز کیسے وائرل ہوئی۔ تو اس میں ایک چیز تو کلیئر ہے، دیکھیں کہ ابھی تک پولیس ایف آئی اے نے جو انویسٹیگیشن کر کے اس خاتون کو اریسٹ کیا ہے، ابھی تک بظاہر یہی معلوم ہو رہا ہے کہ یہ ویڈیوز انہوں نے وائرل کی، اس لیے عدالت نے ان کی ضمانت مسترد کی ہے، اور یہ لیم ایکسکیوز بنا رہے ہیں، اپنا جرم کسی اور کے اوپر ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اس میں میرے خیال میں ہو سکتا ہے کہ یاسر شامی صاحب کا کوئی رول نہ ہو، اور یہ ان کے اوپر ایک مڈ سلمنگ ہے اور ان کو ایک کوشش کی جا رہی ہے اس میٹر میں لانے کی، لیکن جو بھی چیز ہوگی وہ کرسٹل کلیئر ہو جائے گی اور وہ کلیئر ہو جائے گی، اور کیونکہ یہ ایک سارا ٹیکنیکل کام ہے اور ایف آئی اے اس میں معاملے کی تہہ تک پہنچے گا۔ اور اب یہ جو خاتون ہے، میں اس میں یہی کہوں گا کہ اس نے بالکل اپنے آپ کو سید شو کرنے کی کوشش کی، اور سمیرہ عزیز جو کہ بہت ہی کلوز نہیں ہے ڈاکٹر عامر لیاقت کے حوالے سے، اور ان سے ایک اچھے تعلقات تھے، اور وہ ان سے اپنی ذاتی زندگی کے بارے میں بھی مشورہ کیا کرتے تھے، تو ان سے میری جو بات چیت ہوئی ہے اور ڈاکٹر عامر لیاقت کے قریبی دوستوں سے جو میری بات چیت ہوئی ہے وہ یہی ہوئی ہے، اس میں یہی انہوں نے کہا ہے
کہ ڈاکٹر عامر لیاقت جو ہیں یہ بیسیکلی ڈپریشن میں تھے. انہوں نے بشرا اقبال سے بدلہ لینے کے لیے یا جیسے بھی ہے ان کو یہ دوسری شادی کی، اور دوسری شادی جو تھی ان کو یہ گھمنڈ تھا کہ میں کم عمر ہوں، تو تیسری شادی انہوں نے ایک کی اس میں آ کے جی میں تم سے بھی کم عمر لاؤں گا، اور وہ ان لوگوں کے ہتھے چڑھ گئے. اور یہ پھر بار بار ناراض، یہ بھی سامنے آ رہا ہے کہ بار بار ناراض ہو کے چلا جایا کرتی تھی یہ جو تیسری محترمہ ہے، اور بلیک میلنگ کیا کرتی تھی کہ میں اب نہیں رہوں گی، اور پھر ہر بار پیسوں کی ڈیمانڈ کیا کرتے تھے، اور پیسوں کی ڈیمانڈ کرنے کے بعد پھر تھوڑے پیسے لے لینے، پھر تھوڑے دن آ کے رہ لینا، اور پھر ناراض ہو کے چلے جانا. تو یہ جو سارا سینیریو ہے اب یہ کھل کے سامنے آ رہا ہے. اور اس میں یہی کہوں گا کہ اس طرح کی خاتون جو ہے اس کو کسی صورت سپیر نہیں کرنا چاہیے، اور ان کو ایک عبرتناک سزا ہونی چاہیے تاکہ نیکسٹ ٹائم کوئی شخص اس طرح سے ایک انتہائی ذہین اور قابل انسان سے کے ساتھ اس طرح سے نہ کرے. کوئی شک نہیں کہ ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب ایک انتہائی قابل انسان تھے، اور عزت ذلت اللہ دینے والا ہے، اور گناہ اللہ کی ذات معاف کرنے والی. ہم نے انہیں بہترین پایا، اور جہاں تک یہ دیکھا جاتا ہے اس خاتون نے ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب کی ساکھ کو بہت نقصان پہنچایا، اور ان کی پرائیویٹ ویڈیو شیئر کر کے، اور ان کے قتل میں اس خاتون کا کافی حد تک رول ہے، اور جو کہ تمام تر چیزوں کی تحقیقات ہونی چاہیے، اور تاکہ ان کی روح کو جو ہے وہ تسکین ملے، اور یہ سارے تمام تر معاملات جو ہیں، اور اس طرح کی جو خاتون ہے وہ ایک مثال بنے. تو انشاءاللہ مزید ویڈیو میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں سے پھر کچھ امپورٹنٹ ایشوز پر بات ہوگی. اور آپ سب کو بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.